کاش تنہا نہ جاتی۔ ہم ملتان میں رہا کرتے تھے جبکہ چچا جان کا گھر لاہور میں تھا۔ میری نسبت بچپن میں چچا عابد کے بیٹے ارشاد سے طے تھی۔ وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے تھے۔ وہ کبھی کبھی امی ابو سے ملنے آتے تھے۔ ارشاد ہود پرجوان تھے۔ وہ مجھے پسند کرتے تھے، میں بھی ان کو چاہتی تھی۔ ایف اے پاس کر لیا تو چچا چچی شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ میں نے ان کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ اس مرتبہ ارشاد نہیں آئے، ان کے والدین آئے تھے۔ میرا دل بے چینی محسوس کرنے لگا کیونکہ مجھے ارشاد کا انتظار رہتا تھا۔ چچی نے بتایا کہ ارشاد کے فائنل امتحان ہو رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں آیا۔ خیر، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مٹھائی بانٹ دی گئی اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ نئی زندگی کی طرف جا رہی ہوں۔ چچا جان کا گھر دیکھا بالا تھا، کوئی اجنبیت نہ تھی۔ شاید اسی لیے میں رخصتی کے وقت نہیں روئی تھی، جبکہ امی ابو رو رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ چچا چچی مجھ سے ماں باپ جیسا پیار کرتے ہیں، پھر بھلا مجھے رونے دھونے کی کیا ضرورت؟ جب امی ابو کی یاد آئے گی تو ان سے ملنے آ جاؤں گی۔ لاہور سے ملتان کا سفر صرف 5 گھنٹے کا ہی تو ہے۔ شادی کے کچھ دن تو بہت سکون کی گزرے، نئی خوشیوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس دوران ایک مرتبہ امی ابو بھی لاہور آئے اور 3 دن رہ کر چلے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارشاد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ 1 ماہ بعد ان کو نوکری مل گئی۔ اب وہ صبح کے لیے گئے، شام کو گھر لوٹے، تھکے ہارے آ کر لیٹ جاتے۔ صبح جلدی آفس جانا ہوتا تو رات کو جلدی سو جاتے۔ سارا دن گھر میں اکیلی بوریت محسوس کرنے لگی۔ ساس گھر کے کاموں میں مگن ہو جاتی، سسر صاحب اپنے کمرے میں اخبار و سائل سے دل بہلاتے یا پھر سو جاتے۔ گھر میں بچے بھی نہ تھے تو ان کے ساتھ ہنس بول کر دل بہلا لیتی۔ ایک دیور جو بیرون ملک پڑھنے چلا گیا اور نند کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ میرا مائکا بھرپور تھا۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، مجھ سمیت 4 بہنیں اور 2 بھائی۔ گھر میں ہمہ وقت ہلا گلا اور ہنگامہ رہتا تھا۔ میں رونق اور شور شرابے کی عادی تھی۔ خاموشی اور تنہائی مجھے سخت ناپسند تھی، جو سانپ کی طرح ڈستی تھی۔ اکثر ارشاد سے شکوہ کرتی کہ آپ کے گھر میں اتنا سناٹا ہوتا ہے کہ الو بھی نہیں بولتے۔ مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، سارا دن آپ کے انتظار میں گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے کہ ملازمت لازمی ہے، ملازمت نہ کروں تو تم کو کیسے خوشیاں دے پاؤں گا۔ لاہور آئے اور 3 دن رہ کر چلے گئے۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تو میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ جی چاہتا کہ مائکے اڑ کر چلی جاؤں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہلا گلا میں کھو جاؤں۔ کئی بار دبے لفظوں میں ارشاد سے بھی ذکر کیا کہ ملتان جانے کو دل چاہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اکیلی کیسی جاؤ گی؟ کچھ دنوں بعد مجھے چھٹی ملے گی، پھر لے جاؤں گا۔ ان کچھ دنوں کے انتظار میں بھی کافی دن گزر گئے۔ ان کو چھٹی نہ ملی۔ میں مائکے کی یاد میں سسکتی رہی۔ امی کو فون کیا، انہوں نے دھڑاس دی کہ صبر کرو، شروع میں اپنے گھر رہنا اچھا ہے، جلدی جلدی مائکے آنا لڑکی کو سسرال والوں کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ سال بعد جا کر کہیں ارشاد کو فرصت ملی۔ انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور مجھے مائکے جانے کی نوید سنائی۔ میرے خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہ آتا تھا کہ تیاری کیسے کروں۔ چچی نے ہمت بندھائی، میرا بیگ تیار کیا اور ہم میاں بیوی بذریعہ ملتان کو روانہ ہو گئے۔ سال بعد گھر کو دیکھا تو گزری یادیں تن من سے لپٹ گئی۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی دور دیوار، وہی آنگن میں لگے پودے، وہ نیم کا درخت جس پر صبح سویرے اور سرے شام چڑیاں چہچہاتی تھی تو روح فرحت کا احساس جاگ جاتا تھا۔ آج بھی بہن بھائیوں کی چہکاروں سے گھر جاگ رہا تھا۔ امی سے جاتے ہی لپٹ گئی، حالانکہ گھر میں مجھے کوئی تکلیف نہ تھی، پھر بھی میری سسکیاں بند نہ ہوئی۔ ہفتہ پلک چبکتے گزر گیا اور واپس جانے کا دن آ گیا۔
لگتا تھا جیسے ابھی آئی تھی، سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ پھر سے رخے سفر باندھا پڑنا۔ امی نے کہا کہ ارشاد کی چھٹی نہیں تو تم رہ جاؤ، سے جانے دو، کچھ دن اور رہو، ہم خود واپس چھوڑ آئیں گے، لاہور کون سا دور ہے۔ لیکن ارشاد کی مرضی نہیں تھی، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تبھی مجھے ان کا موڈ خراب دیکھ کر جانا پڑا۔ ماں باپ کے گھر کی دہلیز پر قدم رک گئے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بہنے لگے، جن کو میں چادر سے چھپا لی۔ واقعی لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لاکھ ماں باپ پال پوس لیں لیکن جانا پرائے گھر ہی پڑتا ہے۔ شروع میں مائکے کی یاد دن رات چٹکیاں لیتی تھی، رفتہ رفتہ اس کیفیت میں کمی آنے لگی۔ پھر اللہ نے گود ہری کر دی اور میں بچے کی پرورش میں مہو ہو گئی۔ اللہ نے پہلا بیٹا دیا تھا، سسرال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی بھی آئی ہوئی تھی، چلے تک رہ کر واپس چلی گئی اور مجھے نوازدہ کی پرورش کے کچھ گڑ سکھا گئی۔ میں ننھے عدیل کی پرورش میں گم تھی۔ اب ماں باپ بہن بھائی سب پیچھے رہ گئے۔ ہر وقت عدیل کو گود میں لیے رہتی تھی۔ مائکا بھولتا جا رہا تھا، پھر بھی عورت کے دل سے کبھی مائکے کی پوری یاد محو نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس دوران ملتان جانا نہ ہو سکا۔ امی 2-3 بار آ کر مل گئی۔ بہنیں فون کرتی تو شکوہ کرتی، باجی تم تو بڑی کٹھور نکلی، شادی کے بعد بس لاہور کی ہو کر رہ گئی ہو، کبھی ہماری یاد نہیں آتی؟ میں جواب دیتی، تم لوگ بھی کٹھور دل ہو، اگر میں بچوں کی وجہ سے نہیں آ پاتی تم لوگ ہی آ جاؤ، تم کو کیا مجبوری ہے جو نہیں آ پاتی؟ کیسے آئیں؟ کالج اسکول بھی تو ضروری ہیں، جب سب کو چھٹیاں ہوں گی تو ایک ساتھ آ جائیں گے۔ کبھی کہتی ابو لائیں گے تب آئیں گے۔ ایک روز سوچ رہی تھی کہ اے کاش وہاں سے کسی شادی کا بلاوا ہی آ جائے۔ دبا کی قبولیت کا وقت تھا، اسی دم امی کا فون آ گیا کہ نوید کی منگنی ہے اور تم لوگوں نے شریک ہونا ہے۔ ارشاد آئے تو میں نے کہا، خوشی سے نہال تھی کہ آخر اللہ نے ملتان جانے کا موقع عطا کر دیا۔ توقع تھی کہ ارشاد کہیں گے چلو تیاری باندھ لو، لیکن یہ آرزو ہی رہی۔ اس روز ننھے میاں کو بخار چڑھ گیا، تبھی انہوں نے جانا مترک کر دیا اور اپنی اماں سے کہا، امی جان آپ نوید کی منگنی میں چلی جائیں، ہم شادی میں جائیں گے، ہمارے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو سفر میں مزید بگڑ جائے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کلیاں پروس پڑ گئی، ساری مسرت ہوا ہو گئی۔ ارشاد سے کہا کہ ننھے عدیل کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، ہم 5-6 گھنٹے سفر آسانی سے طے کر لیں گے۔ کہنے لگے میں لاہور سے ملتان ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، ٹرین میں مشکل ہوگی، امی ابو کو جانے دو، ہم شادی میں شریک ہو جائیں گے۔ میں چپ ہو گئی، ان سے بحث کرنی فضول تھی، جانتی تھی کہ ان کا سفر کرنے کا موڈ نہیں ہے، زیادہ اصرار کروں گی تو اکڑ جائیں گے۔ صبر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ چچا چچی ملتان چلے گئے اور میں حسرت سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ 3 دن بعد وہ لوٹ آئے۔ امی کو میرے شریک نہ ہونے کا دکھ تھا، آخر کو سگی بہن کی منگنی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میری آواز بجھی ہوئی تھی، تبھی انہوں نے دھڑاس دی، کوئی بات نہیں گڈو، پریشان نہ ہو، بے شک تمہارے نہ آنے سے کمی محسوس ہوئی ہے، لیکن بچے کی صحت کا معاملہ ہے، نوید کی شادی 1 ماہ بعد، تم آ جانا، ساری کلفت دور ہو جائے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، 1 ماہ بھی گزر گیا اور پھر نوید کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ میں نے جلدی تیاری باندھ لی۔ جانے سے پہلے 2-3 بار میاں سے اشارتاً کہا کہ ملتان میں سخت گرمی ہے، کہیں بچہ بیمار نہ پڑ جائے، اچھی طرح سوچ لو، مگر میں تو تپی ہوئی تھی، تنگ کر بولی، سوچ لیا ہے، سگی بہن کی شادی ہے اور میں نہ جاؤں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں، اگر آپ کی بہن کی شادی ہوتی تو کیا آپ شریک نہ ہوتے؟ ارشاد کو چھٹی نہ ملی۔ بادل نہتواسہ تیاری باندھی اور ہم رکشے میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ مجھے زنانہ ڈبے میں سیٹ ملی۔ تب انہوں نے کہا، میں تمہارے ابو کو فون کر دیتا ہوں، وہ تم کو اسٹیشن آ کر اتار لیں گے۔
میں کل پرسوں تک آ جاؤں گا، مجھے زیادہ چھٹی نہیں ملی ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اتنے دن میں وہاں رہ لوں گی، آپ شادی ختم ہوتے ہی واپس چلنے کا حکم دے دیں گے۔ ارشاد نے مجھ کو زنانہ ڈبے میں سوار کر دیا اور ابو کو فون کر دیا، ٹرین اور ڈبہ بھی بتا دیا۔ میں خوشی خوشی ڈبے میں بیٹھ گئی، کسی قسم کا خوف محسوس نہ کیا، بس جانے کی سرشاری میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ ارشاد مجھے اکیلے بھیجنے پر متفق نہیں لگ رہے تھے۔ ان دنوں چچا چچی دونوں فلو کا شکار لگ رہے تھے، وہ نہیں جا سکے تھے۔ بہرحال گارڈ نے سیٹی دی، ٹرین چلنے لگی اور دور تک ارشاد بچوں کو ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہتے نظر آتے رہے۔ یہاں تک کہ ٹرین نے رفتار پکڑ لی تو وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا بیٹا 3 برس کا تھا اور بیٹی سال بھر کی تھی۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے برابر بیٹھی مسافر عورت نے میرے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا تھا۔ وہ مسافر عورت کی گود میں سو گیا، جبکہ بیٹی کو میں نے اپنی گود میں سلا دیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ٹرین رکی، ننھی صوفیہ رونے لگی، اس کو نیپکن گیلا ہو گیا تھا۔ میں نے مسافر عورت سے کہا، تم ذرا میرے بیٹے کو تھامو، میں واش روم جا کر اپنی بچی کا نیپکن بدل لوں۔ میں ذرا دیر جب تبدیل کر کے واپس آئی تو وہ مسافر عورت جس کو میں نے بیٹا تھما دیا تھا اپنی سیٹ پر نہ تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، جلدی میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو سارا ڈبہ دیکھ لیا، عورت کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ اب میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ارد گرد کی مسافر عورتوں سے پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا، سبھی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ افسوس کہ میں نے مسافر عورت کا نام تک نہ پوچھا تھا، یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ جب میں رونے لگی تو مجھے روتے دیکھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھی عورت اٹھ کر میرے پاس آئی اور رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، اپنے ساتھ بیٹھی عورت کو میں نے بیٹا دیا تھا، وہ اسے گود میں لے کر بیٹھی تھی، بچہ سو گیا تھا تو میں واش روم تک گئی تھی، واپس آئی تو عورت میرا بچہ لے کر غائب ہو گئی۔ وہ بولی کہ ایک عورت ابھی پچھلے اسٹیشن پر اتری ہے، اس کی گود میں 3 سال کا بچہ تھا، کیا اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا؟ وہی عورت، مگر اب کہاں، کیا کروں؟ زنجیر کھینچ لو، ٹرین رک جائے گی، پولیس آئے گی تو اسے بتا دینا کہ عورت تمہارا بچہ لے کر اتر گئی۔ میں نے ٹرین کی زنجیر کھینچی، بہت زور لگایا، مگر وہ شاید زنگ آلود ہو چکی تھی، مجھ سے کھینچی نہ گئی۔ تبھی ادھر ایک کولڈ ڈرنک والے کا گزر ہوا، اس نے مجھے پریشان زنجیر کھینچتے دیکھا تو بھرپور زور لگا کر زنجیر کھینچ دی۔ ٹرین آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے رک گئی۔ ٹرین کا متعلقہ عملہ آیا، میں رو رہی تھی۔ عورتوں نے بتایا کہ پچھلے اسٹیشن پر کوئی مسافر عورت ان کا بیٹا اٹھا کر اتر گئی۔ ڈبے میں شور سا مچ گیا، پولیس آفیسر نے مجھے نیچے اتار لیا، پھر انہوں نے میرے شوہر کو فون کر دیا اور اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا کیا، مگر وہ عورت نہ ملی، جانے وہ میرے لختے جگر کو لے کر کہاں چلی گئی۔ تلاش و بسار کے باوجود کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ آج اس واقعے کو 30 برس سے زیادہ بیت گئے ہیں، مگر یہ زخم جیسے پہلے دن کی طرح آج بھی ویسے ہی ہرا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ ہرا ہی رہے گا۔ مت پوچھئے کہ ارشاد کا کیا حال ہوا۔ اس زمانے کی ساری خوشیاں، تمام سہولتیں میرے پاس ہیں، لیکن ننھے ارسلان کی جگہ کوئی شے نہ لے سکی۔ وہ آج بھی میرے دل میں ہمکتا ہے، اس کی یاد مجھے کسی پل قرار نہیں لینے دیتی۔ میری باہیں اس گود میں بھرنے کو ترستی ہیں۔ کاش میں اپنے شوہر کے بغیر اکیلی سفر کرنے تو یہ سانحہ پیش